اور اپنے ساتھیوں کی ہلاکتوں کا انتقام قرار دیا ہے۔ آج صبح پولیس کمانڈوز کی بس رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر سے سیکیورٹی کے فرائض کے لیے جا رہی تھی کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک راستے میں ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے اس گاڑی کو کھڑا کیا گیا تھا اور اس کو اڑایا گیا۔ بس کو جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے بس کے پرخچے اڑ گئے۔ اس کے ملبے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر زوردار یہ دھماکہ تھا۔ اب تحریک طالبان کی جانب سے اس بس پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے ترجمان طالبان کی جانب سے کہ ہمارے بے قصور جو ساتھی مارے گئے ان کے انتقام میں، ان کے بدلے میں یہ کارروائی کی گئی ہے اور نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک طرف سیز فائر کی بات کی جا رہی ہے کہ دونوں جانب سے سیز فائر کیا جائے، کوئی کارروائیاں نہ کی جائیں تاکہ مذاکراتی عمل آگے بڑھ سکے اور امن و امان بحال کیا جا سکے، امن و امان کی صورتحال کو قابو میں لایا جا سکے، اور اس پر مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں۔ حکومتی کمیٹی اور طالبان کی کمیٹی کے 2 مرتبہ اجلاس ہو چکے ہیں، 2 مرتبہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکراتی کمیٹی طالبان کی ہے وہ سورت سے جا کر ملاقات بھی کر آئی ہے اور وہاں ان سے بات چیت کر کے آئی ہے اور ان کے مطالبات، ان کے نکات لے کر آئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کارروائیاں کر رہے ہیں اور آج کی تازہ جو کارروائی ہے اس میں 13 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے، 57 افراد زخمی ہوئے اور ابھی بھی 5 سے زائد افراد کریٹیکل بتائے جاتے ہیں۔ ان کے زخموں کی نوعیت شدید ہے اور تشویشناک حالت میں ہے یہ، جبکہ اس بس کے اندرونی مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں سوار تھے جو اہلکار، وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے۔ اسی موقع پر انہیں نشانہ بنایا گیا جب بس یو ٹرن لینے کے لیے آہستہ ہوئی اور اسی موقع پر وہاں کھڑی ایک گاڑی میں مواد جہاں موجود تھا اور اسے اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ بس جس کا حال ہوا ہے وہ اپنی ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں 13 اہلکار جاں بحق ہوئے، 57 افراد جن میں راہگیر بھی شامل ہیں وہ اس کی زد میں آئے اور زخمی بھی ہو گئے۔ افسوسناک ناظرین یہ واقعہ تھا جس میں CJ1773 نمبر کی بارودی گاڑی استعمال کی گئی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ جعلی نمبر پلیٹ تھی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ترجمان طالبان نے ذمہ داری بھی قبول کر لی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ خلیفہ کا لفظ ملا فضل اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا ہے اور جو کارروائی کراچی میں آج کی ہے وہ اپنے بے گناہ ساتھیوں کے بدلے کے لیے کی گئی ہے۔ ان کو جو مارا گیا اس کا بدلہ لیا گیا ہے اس کارروائی کے ذریعے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ تحریک طالبان کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقاعدہ جنگ بندی تک دفاع میں حملے جاری رہیں گے۔ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک طرف بات چیت ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب اس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ انتقام قرار دیا ہے تحریک طالبان نے اپنے بے گناہ مارے جانے والے ساتھیوں کا۔ اور آپ کو بتائیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جعلی مقابلوں میں ہمارے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے، اسی کا انتقام لے رہے ہیں۔ جب تک باقاعدہ سیز فائر نہیں ہوتا، باقاعدہ حملے بند نہیں ہوتے، جنگ بندی نہیں ہوتی، تب تک ہمارے دفاع میں اس طرح کے حملے جاری رہیں گے، یہ کہنا ہے طالبان کا۔ دیکھنا ہے کہ اس اعتراف کے بعد حکومت کی جانب سے کیا موقف سامنے آتا ہے، خاص طور پر جو حکومتی کمیٹی ہے مذاکراتی عمل میں حصہ لے رہی ہے حکومت کے ایما پر، اور وہ کیا موقف لے کر آتی ہے سامنے۔ لیکن یہ افسوسناک جو واقعہ آج پیش آیا، اس میں مزید افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ طالبان نے ذمہ داری اس کی قبول کی ہے اور مذاکراتی عمل کو دھچکا پہنچایا ہے، اور دیکھنا یہ کہ کس حد تک اثر انداز ہوگا مذاکراتی عمل، جبکہ یہ کہا گیا ہے تحریک طالبان کی جانب سے کہ ملا فضل اللہ کے لیے جو کہ امیر ہیں تحریک طالبان پاکستان کے، ان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور جو ہمارے ساتھیوں کو بے گناہ مارا جا رہا ہے اس کا یہ انتقام، اس کا بدلہ ہے جو ہم نے لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مذاکرات کی کامیابی ضروری ہے۔ ایک طرح سے پریشر ڈالا جا رہا ہے حکومت پر بھی، اور یہ جو ناظرین صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے جو حملہ ہوا پشاور میں اس کی باقاعدہ مذمت کی تھی طالبان نے، اور ترجمان طالبان شاہد اللہ شاہد نے یہ کہا تھا کہ وہ اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ جعلی مقابلوں میں ہمارے ساتھیوں کو مار کر پھینکا جا رہا ہے، یہ کہنا ہے ترجمان طالبان کا۔ اب یہ جعلی مقابلے کون سے ہیں؟ یہ کراچی کے مقابلوں کے حوالے سے یہ موقف سامنے آیا یا مزید اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا؟ یہ ضرور کہا گیا کہ 1 مہینے کے اندر 20 سے زائد ہمارے ایسے ساتھی ہیں جن کو مارا گیا اور انہی کے بدلے میں، انہی کے انتقام میں یہ کارروائی کی ہے، اور باقاعدہ جنگ بندی تک دفاع میں حملے جاری رہے۔ طالبان پاکستان نے آج کراچی میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جو کہ پولیس اہلکاروں کی بس کو نشانہ بنایا گیا تھا، جنہیں زخمیوں کو جناح اسپتال میں منتقل کیا گیا اور 10 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔
طالبان نے ذمہ داری ہی صرف قبول نہیں کی بلکہ یہ بھی کہا ہے ترجمان طالبان نے کہ ملا فضل اللہ کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی جعلی مقابلوں میں مارے جا رہے ہیں، بے گناہ مارے جا رہے ہیں، ان کا یہ انتقام ہے، ان کی انتقامی کارروائی ہے جو آج کی گئی ہے، اور جب تک باقاعدہ جنگ بندی نہیں ہوتی تب تک ایسے حملے دفاع میں جاری رہیں گے، اور ایسے ہی حملوں کی روک تھام کے لیے مذاکرات کی کامیابی ضروری ہے، یہ کہنا ہے طالبان کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جعلی مقابلوں میں ہمارے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے، ایک مہینے کے اندر 20 سے زائد ساتھیوں کو مارا گیا ہے، یہ موقف سامنے آیا ہے ترجمان کا۔ ترجمان طالبان نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے، آگاہ کیا ہے کہ جو آج حملہ کیا گیا پولیس اہلکاروں کی بس کو نشانہ بنایا گیا، وہ حملہ کالعدم تحریک طالبان نے ہی کیا ہے، اور اسی میں آپ کو بتائیں کہ 13 اہلکار جاں بحق ہوئے اور 57 افراد جن میں راہگیر اور پولیس اہلکار دونوں شامل ہیں وہ زخمی بھی ہیں، جنہیں جناح اسپتال منتقل بھی کیا گیا اور وہاں پر یہ زیر علاج ہے۔ ترجمان طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ کارروائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو بے گناہ مانا جا رہا ہے، انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جعلی مقابلے کیے جا رہے ہیں جن میں ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور اسی کے رد عمل میں، اسی کے انتقام میں، اسی کے بدلے میں یہ کارروائی کی ہے، اور اس طرح کی کارروائیاں جب تک باقاعدہ جنگ بندی نہیں ہوتی جاری رہیں گی۔ ملا فضل اللہ کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ بھی کہنا تھا ترجمان طالبان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ 20 کی تعداد بتائی ہے ترجمان طالبان نے کہ جن کو ہلاک کیا گیا جعلی مقابلوں کے ذریعے ان کے بقول، اور آپ کو ہم ناظرین آگاہ کر رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان نے کراچی پولیس پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ آج کراچی میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا، ان کی بس کو دھماکے سے اڑایا گیا، نشانہ بنایا گیا، اور اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے۔ 13 اہلکار جاں بحق ہوئے تھے اور اس میں 57 افراد زخمی ہوئے جن میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ راہگیر بھی شامل تھے۔ تحریک طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور وجہ یہ بتائی ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو جعلی مقابلوں کے ذریعے مارا جا رہا ہے اور ساتھیوں کی ہلاکت روکنے کے لیے فوری اقدامات کی توقع ہے، یہ بھی کہنا ہے طالبان کا، جبکہ جو حملہ کیا گیا ہے وہ ہمارے بے گناہ مارے جانے والے ساتھیوں کا انتقام ہے اور اسی وجہ سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ تحریک طالبان نے کراچی میں پولیس پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ ہمارے بے قصور مارے گئے ساتھیوں کا یہ بدلہ ہے اور ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی، اپنے دفاع میں ایسی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ناظرین، اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، ایک طرف مذاکراتی عمل جاری ہے اور دوسری جانب ایک تازہ جو کارروائی آج ہوئی جس میں 13 اہلکار جاں بحق ہوئے، پولیس کو نشانہ بنایا گیا، اس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی۔ اس سے پہلے بھی یہی تشویش سامنے آئی تھی، اس تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جو پیٹرن، جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے حملے کا وہ ملتا جلتا ہے طالبان کے انداز حملہ جو کرتے ہیں اس کے مطابق ہے یہ، اور اسی وجہ سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آخر وہ کون ایسے دہشت گرد ہیں جو طالبان کے انداز میں حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ ذمہ داری بھی طالبان نے قبول کر لی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے نہ صرف یہ ذمہ داری قبول کی ہے جو آج پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایسی کارروائیاں وہ مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے، جب تک باقاعدہ جنگ بندی نہیں ہوتی ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی اور ہمارے جو ساتھیوں کو جعلی مقابلوں میں مارا جا رہا ہے اس کا بدلہ اسی طرح لیا جاتا رہے گا، اس کا انتقام اسی طرح لیا جاتا رہے گا، اور اس کو بھی، اس کارروائی کو بھی انتقام ہی قرار دیا ہے تحریک طالبان پاکستان نے۔ آج کا یہ واقعہ افسوسناک واقعہ جس کی ذمہ داری اب ناظرین قبول کر لی ہے تحریک طالبان پاکستان نے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محمود شاہ صاحب، افسوسناک واقعہ جو آج پیش آیا تھا اس کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کر لی ہے، مذاکراتی عمل کا اب مستقبل کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ انہوں نے اس کی قبول کر لی، اور جس کی انہوں نے قبول نہیں بھی کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کارستانیاں ہیں، اور میرے خیال میں ہم یہ تجربے سے گزرے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی مذاکرات کیے ہیں اور اس کے ریزلٹ میں کوئی ایگریمنٹس بھی کیے ہیں، اس ایگریمنٹ سے کچھ بھی نہیں ملا، اور میں پہلے دن کی طرح پہلے دن سے آج تک جو کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہے، لیکن چونکہ دو یہ سیاسی پارٹیاں خاص کر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی جو ہے اسی نعرے کے ساتھ آئی ہیں
تاکہ یہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو، اور بے شک اپنا شوق جو ہے پورا کر لیں مذاکرات کر کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں اپنا دفاع کرنا ہوگا اور اس کے لیے ایک پالیسی وضع کرنی ہوگی، اور ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا کہ ہم کس طرح اس ایک مسئلے کو جو ہمارے اسٹیٹ کے لیے، پورے حکومت کے لیے ایک مین وجہ بن رہی ہے پاکستان کو مطلب نقصان پہنچانے کے لیے، کہ ہم جلد سے جلد اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ محمود شاہ صاحب، تجزیہ کار یہ بھی کہتے تھے کہ جو حکومت پاکستان ہے وہ موقع دے رہی ہے اور ایسی وجوہات پیدا کر رہی ہے کہ آپریشن کی راہ ہموار اور ایکسپوز ہوں طالبان، تو وہی کوشش تو اب کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور اب آپریشن کی راہ میں بظاہر کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ دراصل اس کے لیے جو ہے نا، یہ جو کوئی لوگ ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں یا طالبان کے حمایتی ہوتے ہیں، میرے خیال میں وہ خود بخود ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اس وقت طالبان کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ بیان دے دیں کہ آپ جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کریں، اور جو اس سے پہلے وہ ذمہ داری نہیں بھی قبول کر رہے تھے، تو مثال کے طور پہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جب تک سیز فائر نہ ہو، ابھی یہ سیز فائر کا لفظ بھی جو ہے نا دو ملکوں کے درمیان، دو فوجوں کے درمیان استعمال ہوتا ہے، یہ تمام پروسیس کو وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے، ایک قوت ثابت کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جب تک سیز فائر نہ ہو۔ تو حالانکہ اس وقت فوج جو ہے کہیں بھی کوئی آپریشن نہیں کر رہی ہے، وہ بالکل ہی مطلب ہے کہ ایک طریقے سے سیز فائر ہے، موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حکومت کو دیکھ لینا چاہیے، اور یہ جو مذاکرات کا عمل ہے اس کو جلدی کمپلیٹ کر لینا چاہیے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے تو حکومت جو ہے وہ ایک موقع چاہتی ہے، موقع کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے ملک میں ایک قوت ہے جس نے حکومت پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، آپ کو اور کیا ریزن چاہیے کہ آپ اس کے لیے ریزن پیدا کریں۔ جی، بریگیڈیئر ریٹائر محمود شاہ صاحب، بہت شکریہ ایکسپریس نیوز سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، میں جوائن کیا تجزیہ کار ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ موہت پیرزادہ صاحب، طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، میں ابھی آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ اب مذاکراتی عمل کا کیا مستقبل ہوگا؟ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مذاکراتی عمل کا مستقبل بہت ہی مخدوش ہے، اور یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ کراچی کے واقعے کی طالبان نے ذمہ داری لے لی ہے، کیونکہ جب سے یہ مذاکراتی عمل شروع ہوا تھا، جتنے بھی اس قسم کے حملے ہوئے اس کی ذمہ داری طالبان نے لینے سے گریز کی، بلکہ وہ نے اس کو ڈینائی کیا، اور اس موقع پہ اس کی ذمہ داری قبول کرنا بڑا معنی خیز ہے۔ کل جو انہوں نے مطالبات کیے، شریعت پہ بہت زیادہ زور دیا، کہا جنرل مشرف کو پھانسی ہونی چاہیے، تو ان تمام چیزوں سے ایسا لگ رہا تھا شاید طالبان کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ یا تو یہ مذاکرات آگے نہیں چل پائیں گے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ حکومت پاکستان سے، اسلام آباد سے اور خارج پاکستان کو مزید اس پہ دباؤ بڑھا سکتے ہیں۔ اگر وہ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ بہت ہی ناسمجھی اور بہت نادانی کی انہوں نے حرکت کی ہے۔ یہ تو پرائم منسٹر نواز شریف آؤٹ آف دا وے جا کر، چونکہ ان کی کوشش تھی کہ عمران خان صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان کو اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں صلح کا موقع دیں اس کو، تو پرائم منسٹر تو ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے تھے، ورنہ افواج پاکستان کی جو اپنی اسٹریٹجک تھنکنگ تھی اس میں تو پہلے بھی ان مذاکرات کی کوئی بہت زیادہ گنجائش نہیں تھی۔ تو یہ حرکت کے بعد کہ انہوں نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا مستقبل بہت ہی مخدوش ہو گیا۔ جی، ہمیں جوائن کیا تجزیہ کار جاوید چودھری صاحب نے بھی، اور اینکر پرسن ہیں کل تک پروگرام کے بھی، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب، اب ان عناصر کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان شخصیات کے لیے جن میں خاص طور پر عمران خان بھی شامل ہے، جو یہ کہتے تھے کہ تیسری قوت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ مذاکراتی عمل کامیاب ہو، لیکن اب تو بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تیسری قوت نہیں بلکہ خود طالبان نہیں چاہتے کہ مذاکراتی عمل کامیاب ہو، اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، کل تک تو کیوں تیسری قوت ہی تھی، حسن سواتی صاحب کا ایک گروپ تھا جو پشاور میں دھماکے کر رہا تھا، جس نے 2 سینموں کے اوپر اٹیک بھی کیے تھے، لیکن طالبان ہمیشہ جو ہے اس کی تردید کرتے تھے۔ آج کیونکہ طالبان کی طرف سے یہ ایکسپٹ کر لیا گیا ہے، ذمہ داری قبول کر لی گئی ہے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مذاکرات تو یہیں پہ ختم ہو گئے، اس سے آگے نہیں چل سکیں گے۔ اب تو نئی کمیٹی بنے گی، نئی صورتحال ہوگی، جس کے بعد یہ نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی اس موجودہ کمیٹیز جو ہیں یہ تو میرا خیال ہے اس کے بعد آگے نہیں چل سکیں گی۔ تو یہ بتائیے گا کہ اب حکومت نے تو بڑا موقع دیا طالبان کو مذاکرات کے حوالے سے، تو اب جو آپریشن ہے اس کی راہ میں اب تو بظاہر کوئی راہ میں رکاوٹ ہے؟
نہیں, آپریشن اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا. ایک تو موسم کی اس کی وجوہات بھی ہیں, دوسرا پوری قوم اس پہ یونائٹ نہیں ہے. ابھی بھی پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات سے ہی مسئلہ حل ہو. ایون میاں نواز شریف صاحب کی بھی پوری کوشش ہے کہ مذاکرات سے ہی مسئلہ حل کیا جائے. ابھی آپریشن کی بات تو نہیں ہوگی, لیکن اب نئے سرے سے چیزوں کو شروع کرنا پڑے گا. آپریشن کی جو مسئلہ ہے وہ بھی بہت زیادہ قبل از وقت ہے. ابھی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. ڈاکٹر موہت پیرزادہ, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ضرورت ایسی کیا محسوس ہے طالبان کو اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کی؟ کیونکہ اگر, جیسا کہ آپ نے بھی صرف اشارہ کیا تھا کہ اگر وہ ذمہ داری قبول نہ بھی کرتے تو ان پر تو شک بظاہر تو نہیں جاتا تھا, حالانکہ یہ پیٹرن وہی ہے جس میں پہلے وہ حملے کرتے رہے ہیں. دیکھیے, ایک تو ہمیں کبھی ٹھیک طرح سے پتہ نہیں چلتا, کیونکہ میں اس کی لوپ میں نہیں ہوں کہ جو شاہد اللہ شاہد صاحب نے اس کی ذمہ داری لی ہے, ہم کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ شاہد اللہ شاہد واقعی وہ ہیں. لیکن جیسا کہ تمام نیوز چینل رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری دی ہے, ہمیں اس کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا اس چیز کو. ایک دو دن سے ایسا لگ رہا تھا کہ طالبان کے مطالبات کے اندر بہت ہی زیادہ تیزی اور تندی دیکھنے میں آ رہی تھی. اگر کل کے مطالبات ہم کے دیکھیں, جس میں انہوں نے بارہا کہا کہ نئی شریعت ہوگی, امیر المومنین جو ہے ملا عمر ہوں گے, خلیفہ جو ہے وہ ملا فضل اللہ ہوں گے, مشرف کو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پھانسی دی جائے. تو مطالبات سے بھی یہ لگا. موہت پیرزادہ صاحب, میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا, آپ یقیناً آپ بھی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں گے, ایکسپریس نیوز دیکھ رہے ہوں گے, طالبان نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ ملا فضل اللہ کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. اب دیکھیں نا, اس سے مزید کنفیوژن اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی پتا چلتا ہے مختلف رپورٹرز کے ذریعے یا نیوز چینلز کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ طالبان نے اب یہ کہہ دیا ہے, اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے, اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, نہیں کی ہے, اس چیز کا ڈینائر آ گیا ہے. تو کچھ تو ہمیں احتیاط بھی تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے. ہمیں بہت سی ایک پریشانی, ایک کہنے ابہام کی کیفیت رہتی ہے. لیکن جیسا کہ اب نیوز چینلز کہتے ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری لے لی ہے, تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو کل کے مطالبے کیے گئے ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ اسرٹیو تھے. غالباً طالبان اپنی تھنکنگ میں یہ سوچتے ہیں کہ حکومت بہت زیادہ مجبور ہے, ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی ہے, اور انہیں ایک بہتر ڈیل مل سکے گی اگر وہ اپنے دباؤ کو بڑھائیں گے. لیکن وہ یہ ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, نادانی کر رہے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کے لیے اس اسٹیج پہ آگے پروگرس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جی, اسی بات پر جاوید صاحب آپ سے سوال کروں گا کہ اس بات کا تعین کیسے ہوگا کہ ذمہ داری قبول کرنے والے واقعی طالبان کے ترجمان ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہد اللہ شاہد صاحب کی طرف سے ہمیشہ ایک پریس ریلیز آتی ہے, اور ان کا ایک ای میل ایڈریس ہے جو وہ ہمیشہ جرنلسٹوں کو, صحافیوں کو, اور اس کے علاوہ نیوز چینلز کو اس کے ذریعے پریس ریلیز جاری کرتے ہیں. اور اس پریس ریلیز جو ہے وہ اس سے حد تک اتھینٹک ہے کہ ایک ہی جگہ سے, ایک ہی ٹیلی فون سے اور ایک ہی ای میل سے یہ ساری چیزیں میڈیا کو فراہم کی جاتی ہے. اگر یہ اس چینل سے آیا تو پھر ڈیفینیٹلی پھر تو کوئی تردید کی گنجائش نہیں ہے. اب سوال یہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کیوں کی, اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ طالبان کی جو پیچھے والا ٹریک ریکارڈ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جوں ہی دھماکہ ہوتا ہے, جوں ہی وہ واقعہ ہوتا ہے, فوری طور پر طالبان کی طرف سے اس کو قبول کرنے کی پریس ریلیز جاری ہو جاتی ہے. لیکن یہ پریس ریلیز بہت لیٹ جاری ہوئی ہے. آپ دیکھیں کتنے گھنٹے گزر گئے اس واقعے کو, لیکن طالبان خاموش رہے اور اچانک انہوں نے تو جاوید چودھری صاحب اس سے کیا پیغام دیا جانا مقصود ہے طالبان کی جانب سے؟ کیا پریشر بلڈنگ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور کوئی اس کے پیچھے مقصد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مذاکرات تو بڑے اسموتھ چل رہے تھے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پریس ریلیز جاری کی ہے طالبان کی طرف سے, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ طالبان کا ایک بندہ کراچی میں پکڑا گیا ہے جو اس کا ڈیزائنر تھا اس سارے واقعے کا. جب وہ بندہ گرفتار ہو گیا اور اس نے ذمہ داری قبول کر لی تو طالبان کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی. اگر فرض کیجئے کہ وہ شخص گرفتار نہ ہوتا تو طالبان شاید اسی طرح خاموش رہتے, وہ اس کی ذمہ داری قبول نہ کرتے. تو اس شخص کی جو گرفتاری ہے اس نے یہ ساری چیزیں کھول دی ہیں, اور اسی کے بعد جو حکومتی کمیٹی ہے اس کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا طالبانی کمیٹی کو کہ یہ دھماکے بند کریں, اور اگر یہ دھماکے بند نہیں ہوں گے تو مذاکرات کا عمل آگے نہیں جا سکے گا. یہ جو سلسلہ ہے یہ اس کی وجہ سے ڈیڈ لاک پیدا ہوا, اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے طالبان نے ذمہ داری قبول کی کہ ہم نے یہ دھماکہ کیا جس میں 13 پولیس اہلکار اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے جو شاید میرا خیال ابھی تک میڈیا پہ نہیں آئی. جی ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب, اب ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ کوئی تیسری قوت نہیں ہے بلکہ یہی ایک قوت ہے جو تمام حملے کر رہی ہے, اور سبوتاژ کرنے کی بھی کوشش ان کی اپنی ہی ہے. دیکھیے, اس سے کلیئر نہیں ہوا کہ تیسری قوت نہیں ہے. تیسری قوتیں یا چوتھی قوتیں بھی یہاں پہ ہیں. ایسی بہت سے گروپس بھی ہمیں ایسا لگتا ہے جو طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے. جاوید چودھری صاحب بہت ہی فخر کی اور بہت ہی اہم انہوں نے بات کی ہے کہ اس طرح سے اس کا ڈسکلوجر ہوا, اس طرح سے یہ ڈسکور ہوا. لیکن یہ دیکھیے کہ طالبان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سمجھنا ضروری ہے, طالبان کو یہ سمجھنا ضروری ہے. جسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ نو پاور وداؤٹ ریسپانسبلٹی, اور نو ریسپانسبلٹی وداؤٹ پاور. اگر تو طالبان ریسپانسبل ہیں
تو پھر ان کو تمام وہ گروپس جو ان کے شیڈو میں کام کرتے ہیں، ان کے ایمبیٹ میں، ان کے امبریلا میں کام کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری لینی پڑے گی. یہاں تو پیٹرن یہ ہے کہ مختلف گروپس آزادانہ کام کر رہے ہیں، طالبان سے لوزلی ایفیلیٹڈ ہیں، وہ کچھ کر گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد طالبان جو ہے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں یا اس کو جو بھی اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. تو طالبان تو مختار کلی نہیں ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے مختلف جو بھی دنیا میں انسرجنسی ہوتی ہے اس کا کوئی نیوکلس تو ہوتا ہے. یہاں تو لگ رہا ہے کہ طالبان کا جو بنیادی شورا یا جو ان کا ایک نیوکلس ہے وہی بڑا کمزور ہے. تو یہ ایک ٹیکٹیکل ایشو یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت پاکستان ان کے ساتھ ڈیل کرے گی کہ نیگوسیشن کرے گی کیسے. یہ تو بیچارے مختار کلی نہیں ہے، یہ تو کسی چیز کی گارنٹی ہی نہیں دے سکتے، یہ تو کوئی ذمہ داری اٹھا ہی نہیں سکتے. جی ڈاکٹر محیط پیزادہ صاحب اور جاوید چودھری صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، لیکن شامل گفتگو کریں گے ہم رسول بخش رئیس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب شکریہ ایکسپریس نیوز کو وقت دینے کے لیے. آج کے حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے، اس ذمہ داری قبول کرنے کے پیچھے آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور مذاکراتی عمل تو بڑا اسموتھلی چل رہا تھا، پھر یہ ذمہ داری قبول کیوں کی اور حملہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ دنیا کو اور پاکستان کی قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ طاقتور ہیں، وہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی جڑیں یا محفوظ جگہیں صرف شمالی وزیرستان میں نہیں، وہ کراچی کے اندر بھی ہیں، لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے. اور جب وہ چاہے اپنے فورسز کو متحرک کر کے اور جس کے خلاف چاہے ان کو وہ استعمال کریں، یہ وہ پیغام دینا چاہتے ہیں. اور یہ پیغام حکومت کو بھی، عوام کو بھی، ہم سب کو بڑے غور سے سن لینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پیغام کو سننے کے بعد. کہ ریاست کو کیا ہتھیار ڈال دینے چاہیے، یا ریاست کو خصوصاً وہ لوگ جو سینے کے اوپر گولیاں لے رہے ہیں، اور خصوصاً جو کراچی کی پولیس ہے، نہ صرف اس کو دہشت گرد مار رہے ہیں بلکہ جو سیاسی جماعتوں کے دھڑے ہیں وہ بھی پولیس کے اوپر حملے کر رہے ہیں. تو اگر پولیس اور فوج جو ہمارا پہلا سامنے والا حصار ہے وہ ٹوٹتا ہے تو پھر ہماری حفاظت کون کرے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑی گمبھیر صورتحال ہے، مشکل صورتحال ہے، اور اس کا سامنا کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. کنسنسس سیاسی جماعتوں میں موجود ہے اور حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اگر مذاکرات کرنے ہیں طول نہیں دینا چاہیے، معاملات کو جلدی طے کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی سب کو معلوم ہو کہ مذاکرات کی میز پر کون سے ایشوز ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور ہمیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، جو بھی صورتحال ہو، ہمارے معاشرے کو اور ہماری حکومت کو اور ریاست کے اداروں کو، خصوصاً سیاسی جماعتوں کو جو ماضی میں حکومتیں بناتی رہی ہیں یا اب حکومت میں ہیں، ان کو ایک بہت بڑی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا. یہ بتائے گا رسول بخش رئیس صاحب، جنگ کے لیے تیار رکھنا ہوگا، آپ نے کہا ایک بہت بڑی جنگ کے لیے، لیکن اب فوری طور پر حکومت کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا، خاص طور پر جب یہ حملہ صبح ہوا تھا اس کے بعد بھی کوئی حکومت کی جانب سے مؤثر جواب یا موقف سامنے نہیں آیا تھا. دیکھیے، میرا خیال ہے کہ حکومت کا موقف یہ ہوگا کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ غلط ہے اور احتیاط اور سارا کچھ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو مذاکرات کا دورانیہ ہے اس کو آپ محدود کریں، اس کو تنگ کریں تاکہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں کہ آپ نے ان سے ہتھیار بات چیت کر کے دلوانے ہیں. اور کیا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ بات چیت کے ذریعے آپ ان سے ہتھیار دلوا بھی سکتے ہیں یا نہیں دلوا سکتے ہیں. یا دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. یہ اس لیے دورانیہ جو ہے وہ محدود ہونا چاہیے تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں. یہ بغیر نتیجے کے 7-8 مہینے ہم نے یہ گزار دیے، 5 سال پہلے گزار دیے، بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اس سے اب نکلیں، کسی نتیجے پہ پہنچیں کہ بات چیت کے ذریعے کیا ان سے ہتھیار دلوانے ہیں یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنا ہے، طاقت کا استعمال کرنا ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے حکومت کو اس بارے میں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت اس واقعے کے بعد بہت بڑا نقصان ہے. 13 خاندانوں کو دیکھیں جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کی عورتیں یتیم ہو گئی. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور ہمیں جتنا زیادہ اس سانحے کی بات کرنی چاہیے وہ کم ہے. اور حکومت کو یہ جو سیاسی مسلط پسندی ہے اس سے کام نہیں لینا چاہیے، ایک واضح پالیسی، ایک ٹھوس پالیسی اختیار کرنی چاہیے. ڈاکٹر محیط پیزادہ صاحب، آپ بھی لائن پر موجود ہیں، آپ نے سنا رسول بخش رئیس صاحب نے کیا کہا، ایک ٹھوس حکمت عملی سامنے آنی چاہیے. کیا کہیں گے آپ ان کے اس جواب پر، ان کے موقف پر؟ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جاوید چودھری صاحب؟ جی ڈاکٹر محیط پیزادہ صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں میں.
देखिए, मैं प्रोफेसर साहब को गौर से सुन रहा था। पहली बात तो है कि इस मौके पे भी अगर हुकूमत तालिबान के खिलाफ एक सख्त स्टैंड नहीं लेती है, अगर हुकूमत भी उनको वाज़ेह नहीं करती है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है और तालिबान इसकी माफी नहीं मांगते हैं, तो फिर मुज़ाकरात करने हुकूमत के लिए इंतहाई, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की हुकूमत के लिए मुज़ाकरात करने इंतहाई खतरनाक हो जाएंगे। वो मुज़ाकरात इसलिए कर रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत का एक हिस्सा जो है वो उनसे डिमांड कर रहा था कि तालिबान को मौका दें, लेकिन साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की सियासत के बहुत बड़े हिस्से ऐसे भी हैं जो शुरू से ही मुज़ाकरात की वायबिलिटी पे, उसकी सस्टेनेबिलिटी पे या उसकी विजन या दानिश पे उनको शक था। इस मौके पे वो तबके जो है वो बहुत तलतमा उठेंगे, वो बहुत शोर मचाएंगे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत बड़ी कमजोर और बड़ी मशक्कत की सूरत में फंस जाएगी अगर इस मौके पर मुज़ाकरात को आगे बढ़ के। अभी तो तालिबान को एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे हो गया, और मुझे शक ये है, जैसे जावेद चौधरी साहब ने बहुत ही ब्रिलियंटली उन्होंने इसकी डिटेल्स हमसे शेयर की हैं, कि तालिबान को तो मुख्तलिफ अपने ग्रुप्स और एफिलिएट्स पे कंट्रोल ही नहीं है। हम तो हर दफा ये समझते हैं कि ये कोई मरकजी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके कोई मरकजी फैसले होते हैं। यहाँ तो ऐसा है कि इनके साथ 72 किस्म के ग्रुप हैं जो कुछ कर गुजरते हैं और कर गुजरने के बाद इनको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ये इनको बाद में पता चलता है कि किसी ने क्या कर दिया। ये कोई हुशीमन की तरह की तहरीक नहीं है, ना ही PLO की तरह की तहरीक है। ये बड़ा कोई लूजली एफिलिएटेड स्ट्रक्चर है। और यहाँ सवाल ये पैदा होता है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या ये डिलीवर भी कर सकते हैं। अगर ये वादे पैमान भी करेंगे हुकूमत के साथ, तो क्या इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है उस पर डिलीवर करने की? ये है ही नहीं। जी रसूल बख्श शरीफ साहब, आपने सुना, चूंकि इतने ज्यादा ग्रुप है जो कि खुद अपने तालिबान की जो मरकजी क़यादत है उसके कंट्रोल में भी नहीं है, तो इस तरह तो ये जो मुज़ाकराती अमल है, हम इस बात का तयन कैसे करेंगे कि तमाम लोग एक छतरी नीचे आए और फिर उनसे बातचीत की जाए? ये बिल्कुल हमारी मुज़ाकरात का या जो हमारी अस्करी सोच है, दिफाई सोच है, उसका नुक्ता आगाज यही होना चाहिए जो मोहित पीरजादा साहब ने कहा और चौधरी साहब ने कहा कि एक तंजीम नहीं है। तालिबान एक जो दहशतगर्दी की मार्केट है उसमें एक ट्रेड नाम है, एक लेबल है और एक सोच भी है मुख्तलिफ इलाकों में। जो लोग अपना रहे हैं कि वो रियासत को इस तरीके से कमजोर कर सकते हैं और वो ये समझते नहीं कि अगर पाकिस्तान की रियासत तबाह होती है तो सारा मुआशरा तबाह होगा, कोई उसमें बच के निकलेगा नहीं। तो उसका तरीकाकार जो हुकूमत को अपनाना चाहिए मेरे ख्याल में वो ये है कि हर एक गिरोह के साथ उनको अलग मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अगर आप एक गिरोह के साथ करते हैं और कहते हैं कि जी आप इस सब की नुमाइंदगी करें, तो आप उसकी ताकत में इजाफा कर रहे हैं। बल्कि जो छोटे मोटे गिरोह अलग से जिनसे पे बातचीत करके मामलात को हम तय कर सकते हैं, वो आप नफसियाती तौर पर भी और अमली तौर पर भी आप एक क़यादत के हवाले कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गिरोहों को ये एक इंटेलिजेंस का काम है, अलग से उन्हें तफरीक करके उन्हें समझ के कौन सी क़यादत है, उनके मुहर्रिकात क्या है। जी मुहर्रिकात क्या है ये जानना भी जरूरी है। रसूल बख्श शरीफ साहब हमारे साथ लाइन पर रहेगा। जमीयतुल उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज को वक्त देने के लिए। एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं और आज जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी कबूल की तालिबान ने, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मुज़ाकरात का अमल जारी हुआ है तो उसके बाद खुदकुश हमलों में बहुत ज्यादा फर्क आ गया था और एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान अमन के गहवारे का सफर तय करेगा और एक दिन अमन का गहवारा बन जाएगा। लेकिन इस दौरान पेशावर के अंदर कुछ वाक़यात हुए हैं, लेकिन तहरीक तालिबान ने उनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, जिससे ये अंदाजा होता था कि तीसरा हाथ उसके अंदर मुलव्वस है। और अभी जो इत्तला आई कि कराची के वाक़े की उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है, तो फिर इसका माना यह है कि उन्होंने इसको ऑन किया है। हमारी ये दरख्वास्त है दोनों फरीकों से कि वो सबसे पहले सीज फायर करें। हमने प्रेस के हवाले से दोनों मुज़ाकराती कमेटियों से गुजारिश की थी कि जब आप तिलावत करेंगे पहली मुलाकात में और तिलावत के बाद जो पहली बात होगी तो वो सीज फायर होगा दोनों तरफ से। ये चलो मान लेना चाहिए कि अभी दोनों तरफ से सीज फायर नहीं हुआ बाकायदा, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि वहाँ वजीरिस्तान में जेट तैयारों से पाकिस्तान के अफवाज बमबारी कर रही या नहीं कर रही, लेकिन एक एतमाद की फिजा बहाल करने के लिए इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। मैं दोनों फरीकों से, मुहारिब फरीकों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि खुदा के लिए वो सीज फायर करें और ये जो मुज़ाकराती अमल है इसको सबूताज न होने दें और ये जो खदशात है इस खदशात को वाज़ेह करें और तो उस ज्यादा संजीदगी उसके अंदर दिखानी चाहिए मुज़ाकरात में। और अगर ये कार्रवाई रुक जाएं और सीज फायर हो जाए और मुज़ाकरात अपने मंतकी इंजाम तक पहुंच जाएं तो मेरे ख्याल में कौम की इसी में मफाद है और इस तरह करना चाहिए।
ठीक है, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब आपका जवाब सामने आ गया। रसूल बख्श रईस साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आपने हमें एक्सप्रेस न्यूज को वक्त दिया, अपना मौक़िफ़ से बताया, आगाह किया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज से बात करने के लिए। ये बताएगा कि आज का जो हमला और खासतौर पर तालिबान की जिम्मेदारी कबूल करना, ये मुज़ाकराती अमल पर किस हद तक असरअंदाज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक धचका तो लगा है और अगरचे इसके आसार पैदा हो रहे थे। गुज़श्ता 2-3 दिन से उमर खरासानी कह रहे थे कि उनके साथियों को मारा जा रहा है जाली मुकाबलों के अंदर, लेकिन फिर भी तवक्को थी कि जिस हद तक मामलात आगे बढ़े हैं इनमें कोई हमला नहीं होगा और एक जो एतमाद की फिजा बन रही है उस एतमाद की फिजा को तक़वियत मिलेगी। मैं समझता हूं कि आज का ये जो वाकया और फिर उसके बाद तालिबान का कबूल करना, इससे एक धचका तो लगा है, लेकिन अभी जैसे मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने कहा कि अभी दोनों कमेटियों को फौरन बैठना चाहिए और तालिबान के साथ राब्ता करना चाहिए। और ये पहले मरहले में ये कौम ये चाहेगी अब कि ये ऐलान सुने कि जंगबंदी हो गई है और ये जो सिलसिला हमलों का है ये बंद हो गया है। और अगर हमले भी जारी रहते हैं और चाहे एक तरफ से हो या दोनों तरफ से हो और साथ आप कहें मुज़ाकरात भी, तो मैं नहीं समझता कि ये फिर अमल चल सकेगा आगे, क्योंकि आप नहीं समझता कि अमल चल सकेगा, इस का हो जाएगा ये अमल। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक अहम खबर, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का तालिबान की तरफ से कराची हमले की जिम्मेदारी कबूल करने पर तबसरे से इनकार सामने आया है। हुकूमती राब्ताकार इरफान सिद्दीकी का यह कहना है कि जब तक तालिबान कमेटी से बात नहीं होती कुछ नहीं कह सकते। आप बाय जानिब वो प्रेस रिलीज देख सकते हैं जो तर्जुमान तालिबान शाहिदुल्लाह शाहिद की जानिब से जारी की गई है।